بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں عوامی مقام پر فحاشی پھیلانے کے الزام میں ایک ایسے گروہ کو گرفتار کیا گیا ہے جس نے ایک عمارت کی بلکونی پر برہنہ فوٹو شوٹ کیا تھا۔ انٹرنیٹ پر ہفتے کو جاری ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خواتین کا ایک گروہ بلکونی میں برہنہ تصاویر بنوا رہا ہے۔ روسی قونصل خانے کے مطابق گرفتار ہونے والوں میں 8 روسی خواتین شامل ہیں۔ سفارت خانے نے ان الزامات کو سنگین قرار دیا ہے۔ ملک میں عوامی مقام پر فحاشی پھیلانے کی سزا 6 ماہ قید اور 5000 درہم جرمانہ یعنی تقریباً 1361 امریکی ڈالر ہے۔ متحدہ عرب امارات کے قوانین اسلامی شریعت پر مبنی ہیں۔ ماضی میں یہاں کھلے عام محبت کے اظہار اور ہم جنس پرستی پر قید کی سزائیں ہو چکی ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ دبئی مرینا کے علاقے میں تقریباً 12 خواتین بلکونی میں فوٹو شوٹ کروا رہی ہیں۔ روسی ذرائع ابلاغ کی خبروں کے مطابق اس واقعے میں در حقیقت 40 لوگ ملوث ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی اتحاد ایئر ویز نے ابوظہبی اور اسرائیل کے اہم شہر تل ابیب کے مابین باضابطہ طور پر فضائی سفر کا آغاز کر دیا۔ اتحاد ایئر ویز کی پہلی پرواز EY 598 مسافروں کو لے کر منگل کی دوپہر تل ابیب پہنچی۔ ایوی ایشن ذرائع کے مطابق اتحاد ایئر ویز نے اس پرواز کے لیے A6PLA رجسٹریشن کا 6 سال پرانا بوئنگ 787-9 ڈریم لائنز طیارہ استعمال کیا۔ یہ پرواز متحدہ عرب امارات کے مقامی وقت کے مطابق منگل کی صبح 10:13 پر ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اسرائیل کے تل ابیب کے لیے روانہ ہوئی۔ پرواز سعودی عرب کی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے مقامی وقت کے مطابق دوپہر 12:19 پر تل ابیب کے بن گورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتری۔ ایئرپورٹ پر اسرائیلی انتظامیہ نے پرواز اور مسافروں کا استقبال کیا۔ ابوظہبی کے محکمہ ثقافت و سیاحت نے سعودیوں اور دیگر 13 ممالک سے آنے والوں کو لازمی ایسولیشن کی پابندی سے استثناء دے دیا ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق ابوظہبی نے اس حوالے سے گرین لسٹ جاری کی ہے جس میں شامل سعودی عرب سمیت 14 ملکوں سے ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ آنے پر صرف PCR ٹیسٹ کی رپورٹ طلب کی جائے گی۔ جبری ایسولیشن کی شرط سے مستثنی ملکوں کی فہرست میں آسٹریلیا، اسرائیل، سعودی عرب، چین، مراکش، ایس لائن، برونائی، ہانگ کانگ، گرین لینڈ، سنگاپور، جنوبی کوریا اور ماریشس وغیرہ شامل ہیں۔ ابوظہبی کے حکام نے کہا ہے کہ گرین لسٹ کو اپ ڈیٹ کیا جاتا رہے گا۔ عالمی وبا کے تازہ حالات اور ہر ملک کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے لسٹ میں شامل یا خارج کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ UAE میں انڈسٹریل سیکٹر سے جڑی کمپنیوں کو سہارا دینے کے لیے اربوں درہم کے پیکج کا اعلان کیا گیا جس سے ہزاروں نئی ملازمتیں بھی پیدا ہوں گی۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم نے اعلان کیا ہے کہ امارات کی معیشت کے لیے ہم انڈسٹریل کمپنیوں کی سپورٹ کی خاطر ایمریٹس ڈیولپمنٹ بینک نے 30 بلین درہم کی رقم مختص کر دی ہے۔ اس پروگرام سے صنعتی شعبوں میں تقریباً 13,500 کمپنیوں کو فائدہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں 25,000 ملازمتیں بھی پیدا ہوں گی۔ یہ امارات کے آپریشن 300 بلین کی سپورٹ کے لیے شروع کیا گیا تھا جو صنعتی پیداوار کو بڑھانے کے لیے 10 سالہ حکمت عملی ہے جس کا مقصد 2031 تک GDP میں اس شعبے کی شراکت کو 300 بلین درہم تک پہنچانا ہے۔ امارات میں کرونا وبا کے باعث لاکھوں تارکین وطن مشکلات کا شکار ہیں۔ لاکھوں کی تنخواہیں کم ہو چکی ہیں اور ہزاروں ایسے ہیں جو بے روزگار ہو کر پھر رہے ہیں۔ فکر مندی نے انہیں اپنی شخصیت کو مناسب انداز دینے سے بھی لاپرواہ کر دیا ہے۔ اگر آپ بھی دبئی میں مقیم ہیں اور ملازمت کے لیے پریشان ہیں، اچھی نوکری نہیں مل رہی، اوپر سے بال کٹوانے کا خرچہ بھی فکر مند کرتا ہے تو آج سے یہ پریشانی نہیں رہے گی۔ دبئی کے معروف CG باربر شاپ نے شاندار اعلان کر دیا ہے جس کے مطابق اب بے روزگاروں کے لیے مفت بال کاٹے جائیں گے۔ یہ مشہور باربر شاپ دبئی میڈیا سٹی میں واقع ہے۔ بے روزگاروں کی مدد کے لیے CG باربر شاپ نے معروف فلاحی تنظیم ہیلپ اینڈ سٹاپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جس کے تحت بے روزگار یہاں آ کر بہترین انداز کی ہیئر کٹنگ کروا سکتے ہیں۔ CG کے مالک کارلوس گومال کا کہنا ہے کہ پچھلے 1 سال سے کرونا وبا کے باعث حالات بہت خراب جا رہے ہیں۔ ہر طرف بے روزگار افراد کا ہجوم نظر آ رہا ہے جن کا اعتماد اس وقت بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم انہیں مفت بال کٹوانے کی سہولت دے رہے ہیں اور دوسرے ان کی ایسی شاندار کٹنگ کریں گے کہ وہ پورا اعتماد اور باوقار دکھائی دیں گے۔ ان کی شخصیت بہترین دکھائی دینے سے ملازمت کے لیے
انٹرویو کے دوران اچھا تاثر قائم ہوگا جو ان کے لیے کامیابی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے بدھ کے روز UAE بھر میں کورونا کے 1883 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے، جبکہ وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 1956 ریکارڈ کی گئی ہے اور وائرس سے 4 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی۔ منگل کے روز رپورٹ کیے گئے کیسز 2,43,759 نئے ٹیسٹوں کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں۔ کورونا وبا کے آغاز سے اب تک UAE میں کورونا کے 4,76,019 کیسز سامنے آئے، جبکہ 4,60,841 افراد کورونا وائرس کی بیماری لاحق ہونے کے بعد صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ وائرس سے اب تک 1,520 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے ایک اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ غیر مناسب فوٹو شوٹ کی وائرل ہونے والی ویڈیو میں ملوث افراد کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ دبئی کے اٹارنی جنرل عصام عیسیٰ الحمیدان نے بتایا ہے کہ پبلک پروسیکیوشن کے دفتر کی جانب سے اس واقعے کی تفتیش مکمل کر لی گئی ہے۔ دبئی کے میڈیا آفس کی جانب سے کیے گئے ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ اس فوٹو شوٹ میں متحدہ عرب امارات کے قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ ٹویٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اس مسئلے پر مزید کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ اس ویڈیو شوٹ کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ہفتے کے روز دبئی پولیس نے اعلان کیا تھا کہ اس واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ دبئی میں ہفتے کے روز ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں 1 درجن قریب خواتین دبئی ہائی رائز کے علاقے میں واقع ایک عمارت کی بلکونی میں بالکل برہنہ ہو کر تصویریں بنا رہی تھیں۔ دبئی پولیس نے اس واقعے میں ملوث خواتین کو گرفتار کرتے ہوئے رہائشیوں پر واضح کیا کہ ایسے کام اماراتی معاشرے کی عکاسی نہیں کرتے۔